باندھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہر مراد میں بس شریعت کے آفتم پیشوائے خود شریعت ساختم کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت سے حاصل کیا اور شریعت ہی کو میں نے اپنا مرشد اور اپنا پیشوا بنایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج یہ کرنا مقصود ہے ان جلیل القدر اولیاء کاملین کے حوالے سے، وہ کہ اس سے سینکڑوں اور بھی حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ تمام سلاسل کے تمام اولیاء کا یہی منہج ہے، یہی اصول ہے کہ ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فکر، ہر وہ ارادہ، ہر وہ خیال جس کی اصل کتاب و سنت نہیں ہے، ان کے نزدیک مقابل اطاعت نہیں ہے۔ صرف اسی خیال، اسی عمل، اسی قول، اسی فعل کی اطاعت کی جائے گی اور پیروی کی جائے گی جس کی تائید اور تصدیق اور جس کی ترغیب اور دعوت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک سنت و حدیث سے ارشاد فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک فیض ہے، ایک چشمہ ہے کہ جو حضور کی اتباع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو رحمت سے بھی مالا مال کر دیتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیضان سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ میری راہ ہے، اس میں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی بصیرت پر ہوں اور جو میری اتباع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بصیرت نصیب ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ میں خود بھی بصیرت کے اوپر ہوں۔ بصیرت کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں جو علم سے شغف رکھتے ہیں، سائنس سے شغف رکھتے ہیں، نفسیات سے شغف رکھتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ بصر ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے آنکھ کہتے ہیں، اور جو اس آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی یہ آنکھ جس کا تعلق ہوا سے خمسہ سے ہے، ظاہری حس سے ہے، ظاہری سینسز سے ہے، جو اس سے دیکھتا ہے اسے بصارت کہتے ہیں۔ جو اس آنکھ کی قوت بینائی ہے یہ بصارت کہلاتی ہے۔ لیکن جو دل کی آنکھ ہے، جو اندر کی آنکھ ہے، جو سینے کی آنکھ ہے، جو اس سے دیکھتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سید میر شریف علی جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کتاب التعریفات میں اور امام الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ توقیف علی مہمات التعریف میں بصیرت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بصیرت کیا ہے؟ البصیرۃ قوۃ للقلب المنور بنور القدس۔ آپ فرماتے ہیں کہ بصیرت
قدس کے نور سے روشن ہونے والی دل کی آنکھ کو کہتے ہیں اور دل کی قوت کو کہتے ہیں. یعنی کہ انوار حق سے دل کے اندر آنکھ روشن ہو جاتی ہے. فرمایا اسے بصیرت کہتے ہیں. یا بہا حقائق الاشیاء و بواطنہا. فرمایا کہ جس کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ اشیاء کی حقیقت کو بھی دیکھتا ہے اور اشیاء کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بصارت ہے، بصارت اشیاء کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی، اشیاء کے باطن کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن جو بصیرت ہے، بصیرت کے اندر یہ کمال ہے اور بصیرت کے اندر یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جس کو چشم بصیرت عطا ہو جائے وہ اشیاء کی حقیقت کو بھی دیکھ لیتا ہے، اشیاء کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے، ان کے اندر جھانک لیتا ہے. میں اس بات کو آسان کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے واقعے سے، جسے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا کہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. کملی والے کریم نے پوچھا، حارث صبح پہلی تم نے؟ یا رسول اللہ کر لی.